میٹرنل ہیلتھ کے ماڈیول میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر روبینہ سہیل ہے اور میں گائناکالوجسٹ ہوں۔ میری ایکسپرٹیز نیو نیٹل اور میٹرنل ہیلتھ ہے۔ آج ہم بات کریں گے اینٹی نیٹل کیئر کے بارے میں۔ اینٹی نیٹل کیئر کا سادے الفاظ میں معنی ہے کہ عورت کا پریگننسی کے دوران خیال رکھنا۔ ہم بات کریں گے برتھ اینڈ کمپلیکیشن پریپیئرڈنس پلان۔ برتھ اینڈ کمپلیکیشن پریپیئرڈنس پلان سے مراد ہے کہ ہماری بچے کی پیدائش کے لیے اور ایمرجنسی کے لیے کیا تیاری ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم عورتوں کو یہ بتائیں کہ برتھ اینڈ کمپلیکیشن پریپیئرڈنس پلان تیار ہونا ضروری ہے، ورنہ جس وقت دردیں شروع ہوتی ہیں یا جس وقت کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں پہلے آپ سے بات کروں گی ایک تھاٹ پروسیس کے بارے میں، یعنی جب آپ نے عورت سے چیزیں ڈسکس کرنی ہے یا برتھ اینڈ کمپلیکیشن پریپیئرڈنس پلان بنانا ہے تو کس قسم کے سوال ہیں جن کو ریز ہونا چاہیے اور ڈسکس ہونا چاہیے۔ پہلا سوال ہے، جب کوئی ایمرجنسی ہوگی یا دردیں شروع ہوں گی تو وہ عورت کہاں جائے گی، وہاں کیسے پہنچے گی، کیا اس کا پہنچنے کا یا ٹرانسپورٹ کا طریقہ فری ہوگا یا اس کے لیے اس کو کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، تو کیا اس کے پاس وہاں پیسے موجود ہوں گے۔ should she start saving the money straight away، یعنی کیا اس کو پیسے ابھی سے جمع کرنے شروع کر دینے چاہیے تاکہ جس وقت ایمرجنسی سچویشن ہو تو اس وقت یہ نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی پیسے موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ کون جائے گا اس کے بارے میں تعین کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جس وقت وہ وہاں ہسپتال جائے گی تو پیچھے اگر اس کے اور بچے موجود ہیں تو اس کے گھر کا اور بچوں کا خیال کون رکھے گا۔ جب آپ برتھ پریپیئرڈنس پلان کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو اپنی مریضہ کے ساتھ ان سوالات کو ضرور اٹھائیں تاکہ عورت کو یہ ریئلائز ہو کہ یہ سارے سوالات برتھ پریپیئرڈنس پلان کا حصہ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو برتھ اینڈ کمپلیکیشن پریپیئرڈنس پلان ہے اس کے کیا کیا ایلیمنٹ ہیں اور ایک ایک کر کے ہم ان ایلیمنٹس کو دیکھیں گے۔ اس ایلیمنٹ کا پہلا حصہ ہے ڈیزائرڈ پلیس آف برتھ، یعنی بچے کی پیدائش کہاں ہونی ہے۔ دوسرا ہے پریفرڈ برتھ اٹینڈنٹ، یعنی کون برتھ اٹینڈنٹ ہوگا جو ان کو ڈیل کرے گا۔ تیسرا ہے ایسی لوکیشن کو چوز کرنا جو کہ فیسلٹی ان کے گھر سے قریب ترین ہے اور کمپلیکیشن کو ڈیل کرنے کے قابل ہے۔ چوتھا ہے پیسوں کی موجودگی، یعنی کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنا جو کہ ضرورت پڑنے پہ کام آ سکے۔ پانچواں ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس وقت ان کے ساتھ کون کمپینین جائے گا، اور یہ کمپینین کوئی ایسی عورت ہونی چاہیے جس کی موجودگی سے عورت کو تسلی ہو، وہ اس کو سمجھا سکے اور اس کے لیے سپورٹ کا باعث بن سکے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر پہ کون موجود ہوگا، اور یہ بھی برتھ پلان کا حصہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کیا موجود ہوگی، کس طریقے سے وہ عورت گھر سے ہسپتال تک پہنچے گی، اس ٹرانسپورٹ کے بارے میں انفارمیشن اور اس کے فیصلے پہلے ہونے ضروری ہیں۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ تو لسٹ میں آخر میں رہی ہے لیکن میں آپ کو اس کو جو ہے ایک امپورٹنٹ طریقے سے بتانا چاہوں گی، وہ ہے بلڈ ڈونرز کی موجودگی، خاص طور پہ اگر وہ عورت لو ہیموگلوبن کا شکار ہے یا وہ ایمرجنسی میں ہسپتال جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریگننسی کے دوران جب عورت کے خون کا گروپ تعین کیا جائے اس وقت عورت کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے خون کے گروپ کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں لے کے جایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ ہے میٹرنل ہیلتھ ریکارڈ۔ جب عورت ہسپتال جائے تو اس کی برتھ اینڈ کمپلیکیشن پریپیئرڈنس پلان کا ایک امپورٹنٹ حصہ میٹرنل ہیلتھ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اس سے مراد وہ اینٹی نیٹل کارڈ ہے جو کہ آپ کو بنا کے دیا گیا تھا اور جس کے اندر سارا کچھ موجود ہے کہ آپ کو کیا کیا مسائل تھے، کیا طریقہ علاج کیا گیا ہے، کس طریقے سے آپ نے وائٹامنس کھائے ہیں یا نہیں کھائے۔ برتھ پریپیئرڈنس پلان ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اب میں بات کروں گی کہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو
مریضہ کے ساتھ کن ٹاپکس کے اوپر بات کرنی چاہیے یا کن ٹاپکس کے اوپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. وہ ٹاپکس بھی برتھ پریپیئرڈنس پلان اور کمپلیکیشن پلان کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس لیے میں آپ کو یہ پوائنٹس میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ڈیل کرنا ہے. پہلی بات یہ کہ اگر عورت آپ سے یہ پوچھے کہ اس کو فیسلٹی کے اوپر یعنی کسی ہسپتال یا کلینک میں ڈیلیوری کی ضرورت کیوں ہے، تو آپ کو یہ اس کو بتانا چاہیے کہ ڈیلیوری ایک سادہ پروسیس نہیں ہے. اس کے اندر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جس میں سے 15% کمپلیکیشنز لائف تھریٹننگ ہیں، اس لیے فیسلٹی میں ڈیلیور ہونا بہتر ہے. دوسرا آپ کو اس کو یہ بتانا ہے کہ فیسلٹی کے اندر ٹرینڈ سٹاف موجود ہوتا ہے، اکوپمنٹ موجود ہوتی ہے، دوائیاں موجود ہوتی ہیں اور اگر ضرورت ہو تو ریفرل کا سسٹم بھی موجود ہوتا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ آپ نے عورت کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ اس کو فیسلٹی میں بچہ کیوں پیدا کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے ایڈوائز آن ہاؤ ٹو پریپیئر. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے عورت کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ اس نے ڈیلیوری کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے یا کیا ارینجمنٹس ہیں جو کہ وہ کرے گی. اس کے اندر وہی باتیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھیں کہ اس نے کس طریقے سے پہنچنا ہے، ٹرانسپورٹ کیا ہوگی، اس کے پیسے کون دے گا، ٹرانسپورٹ کی کاسٹ کیا ہوگی، ڈیلیوری کی کاسٹ کیا ہوگی، کیا وہ فری ہے، کیا اس نے پے کرنا ہے، اس نے کس طریقے سے اپنے لیے پیسے جمع کرنے ہیں جو کہ اس کو ضرورت کے وقت کام آئیں، کیسے اس کو ہسپتال پہنچنا ہے اور اس کو لیبر اور ڈیلیوری کے پروسیس میں سپورٹ کے لیے برتھ کمپینین کی ضرورت ہے، اور گھر کے اوپر کیا انتظامات موجود ہوں گے جب وہ ہسپتال جاتی ہے. تیسری یہ ایڈوائز کرنا وین ٹو گو. وین ٹو گو سے مراد ہے کہ اس کو ہسپتال کب جانا چاہیے. ہسپتال جانے کے لیے کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو اس کو فالو کرنا ہے. ایک علامات اس میں سے ہے دردوں کا موجود ہونا. اگر دردیں اس کو وقفے سے آ رہی ہیں اور 2 سے 3 دردیں اسے 10 منٹ کے اندر فیل ہو جانا چاہیے تو ایک علامت ہے ہسپتال جانے کی. پانی کا پڑ جانا یعنی گش آف واٹر یا گش آف لائکر کا آنا دوسری نشانی ہے. تیسری نشانی ہے شو کا ہونا. شو سے مراد ہے کہ بلڈ سٹینڈ میوکس اگر ماں ریلیز کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہاسپٹل جانا چاہیے. اس کے علاوہ اگر اس کی رہائش کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کا بر وقت پہنچنا فیسلٹی کے اندر مشکل ہوگا تو وہ کوئی ایسی جگہ پہ شفٹ ہو سکتی ہے جہاں ہسپتال قریبی موجود ہو. اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ مشکل میں ہے تو وہ اپنے کمیونٹی ممبر سے مدد مانگ سکتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے مریضہ کو یہ بتانا کہ اس نے ہسپتال آتے وقت کیا چیزیں لے کے آنی ہیں. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہوم کیئر کا ریکارڈ یا اینٹی نیٹل ریکارڈ. جو اس کا میٹرنل ریکارڈ موجود ہے عورت کو وہ ہسپتال لے کے آنا چاہیے. اس کے پاس بچے کو لپیٹنے کے لیے صاف کپڑا موجود ہونا چاہیے جس میں بچے کو لپیٹنے کے لیے بچے کو ڈرائی کرنے کے لیے کپڑا موجود ہو. اس کو اپنے لیے صاف کپڑے اور سینیٹری پیڈ ساتھ لے کے آنے چاہیے اور بچے کے لیے بھی کپڑے موجود ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ماں کو اپنے لیے اور اپنے ساتھ جو آ رہا ہے اس کے لیے کچھ تھوڑے بہت کھانے کی چیزوں کا بندوبست کر کے لانا چاہیے. ویسے لیبر کے اندر ہم نارملی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ عورت کو سالڈ نہیں لینے چاہیے، اس کو کلیئر فلوئڈز لینے چاہیے جس کے اندر پانی یا جوس شامل ہے. اوبسٹریٹیکل ٹرائیج ایک سسٹم ہے. اوبسٹریٹیکل ٹرائیج کا مطلب ہے عورتوں کو ہسپتال کی سہولت میں پہنچنے کے بعد حصوں میں بانٹ دینا. اوبسٹریٹیکل ٹرائیج میں 3 کیٹیگریز ہیں. کیٹیگری اے جو ریڈ کیٹیگری ہے، کیٹیگری بی جو کہ یلو کیٹیگری ہے اور کیٹیگری سی جو کہ گرین کیٹیگری ہے. کیٹیگری اے میں جو عورتیں شامل ہو سکتی ہیں ان میں وہ خواتین ہیں جو کہ کولیپس ہوئی ہیں یعنی جو کہ بے ہوش ہیں. کولیپسڈ اینڈ انکانشیس ویمن، سیویئر پری ایکلیمسیا اینڈ ایکلیمسیا، اینٹی پارٹم ہیمریج اور پوسٹ پارٹم ہیمریج، پریگنینسی جس میں کوئی میڈیکل ڈس آرڈر کی کمپلیکیشن ہو، کارڈیو ریسپریٹری ڈسٹریس یعنی اگر مریضہ کے دل کی دھڑکنوں کا یا سانس لینے کا مسئلہ ہو، obstructed اینڈ prolonged لیبر اگر لیبر جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اور پری میچور لیبر یعنی اگر لیبر ٹائم سے پہلے ہو گیا ہے یا ٹائم سے پہلے میمبرین رپچر ہو گئی ہیں. یہ ساری جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائیں یہ کیٹیگری اے میں فال کرتی ہیں. کیٹیگری اے کا مطلب کیا ہے؟ کیٹیگری اے کا مطلب ہے کہ اس کو سینئر رجسٹرار یا کنسلٹنٹ دیکھے گا 10 منٹ کے اندر اور ڈائریکٹلی مینیج کرے گا یا مریضہ اس کی سپرویژن میں ڈائریکٹ آ جائے گی. یہ ہے کیٹیگری اے. کیٹیگری بی جو ہے اس میں وہ خواتین آتی ہیں جو کہ لیبر کے دوران آئیں، جن کی پری ٹرم لیبر اسٹیبلشڈ ہے
جن کا ابارشن ہو گیا ہے، جن کے بچے کی موومنٹ کم ہے، یا جن کی ویجائنل برتھ آفٹر پریویس سیزرین سیکشن ہونی ہے۔ یہ ساری پیشنٹس کیٹیگری بی میں آتی ہیں، اور کیٹیگری بی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ان کو 30 منٹ کے اندر اندر دیکھ لیتا ہے، یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ان کو 30 منٹ کے اندر اندر دیکھ لیتا ہے، تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی سینئر ڈاکٹر کو دکھانا چاہے تو 1 سے 2 گھنٹے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے کیٹیگری سی۔ کیٹیگری سی میں جو کنڈیشنز آتی ہیں وہ ہیں کہ بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ، پیشاب کا انفیکشن، وامٹنگ، ڈائریا وغیرہ۔ اس کے اندر 1 گھنٹے کے اندر دیکھ لینا بھی مناسب ہے۔ ان کیٹیگریز کا یا obstetrical triage کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم مریضہ ایمرجنسی میں آتی ہے اور ہم اسے کیٹیگری اے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فوراً مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے فوراً مدد پہنچا دیں تو ہم اس کی جان کو بچا سکتے ہیں۔